الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک بڑے عرصے کے بعد اس مسجد میں آج اللہ پاک نے حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اس مسجد کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوتا ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ 1987 میں جب چھپرے ہوتے تھے، یہاں پر چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی، تو اس وقت سے اس مسجد کے ساتھ قلبی وابستگی ہے۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مسجد کے پہلے امام تھے، اور رمضان المبارک میں کراچی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، انہوں نے یہ مبارک سلسلہ شروع فرمایا تھا کہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد پارے کا خلاصہ بیان کرتے تھے۔ بہت مجمع ہوتا تھا۔ پھر حضرت کے جھنگ جانے کے بعد حضرت مولانا عبدالغفور شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مسجد کے امام بنے۔ یہ مسجد جو ہے اس وقت دنیا میں حق کی پہچان ہے۔ دنیا بھر میں یہ مسجد حق کی پہچان ہے، حق والوں کی پہچان ہے۔ اس مسجد کے ممبر و محراب سے جو آواز اٹھی وہ دنیا بھر میں پہنچی۔ اور اس مسجد میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک موقع مجھے یاد ہے جب اس مسجد میں 14 ساتھی شہید ہوئے تھے۔ اس مجمع میں ہم بھی تھے، مولانا محمد احمد مدنی صاحب بھی تھے، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ وہ ہمارے گاؤں میں تھے۔ جب انہیں اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو بہت پریشان ہوئے،
پھر جو شہداء کے کپڑے تھے وہ اسمبلی میں لے کر کے گئے اور انہوں نے وہ لہرائے وہاں، اور اراکین قومی اسمبلی کو جھنجھوڑا۔ تو بہرحال اس مسجد کا بڑا اعزاز ہے، اور آج 1400 سال کے بعد اس مسجد سے جو متعلق لوگ ہیں یا جو اس نظریے سے متعلق لوگ ہیں، انہوں نے امت کے سامنے یہ بات ثابت کر دی، ہتھ کڑی، گولی، لاٹھی، جیل، شہادت، اس گئے گزرے دور میں اگر ان ساری صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہم میدان میں اسی طرح کھڑے ہیں، تو صحابہ کرام تو وہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جو آپ پر ایمان لائے۔ جب ہم نہیں جھکے، ہم نہیں بکے، ہم نہیں ہٹے، بلکہ کاز اور مشن پر اسی طرح ہم لگے ہوئے ہیں، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ کرام ہیں، کیسے یقین کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ سب دین سے نکل گئے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر، بہرحال یہاں بیان اس منبر کی شایان شان تو یہاں کے جو خطیب ہیں یا یہاں کے جو اکابر ہیں انہی کے لائق ہیں، مولانا رب نواز حنفی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، یہ جتنے بھی لوگ، یہ منبر انہی کو زیب دیتا ہے۔ ہمیں تو ان حضرات نے بطور ڈمی کے بٹھا دیا، کہا کہ بھئی ہم نہیں ہیں تو آپ تھوڑی دیر لوگوں سے بات کر لیں۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس منبر پر آ کر بیٹھنے کی نسبت ہی بڑی بات ہے، یہ نسبت ہی بڑی اونچی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مسجد کی اور اس منبر کی خیر و برکتیں اور نسبتیں ہمیں اعلیٰ درجے کی نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، آج ہم شب برات کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں آج کی رات کی نسبت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تو مسلمان ہیں اور سچے پکے مسلمان ہیں۔ ہم صرف ایک رات کی باتیں کیوں جانیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف ہمارا دین سے، اسلام سے ایک رات کا ہی رشتہ رہ گیا ہے، یہ تو اور لوگوں کا طریقہ کار ہے جو سال کے بعد ایک ہفتہ یا 2 دن یا 5 دن یا 10 دن
رولا گولا ڈال کر، شور ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب اور عقیدے کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہم بھی انہی میں سے بننا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، ہم ایک رات والے نہیں ہیں، ہم ایک رات والے نہیں ہیں، ہم تو ہر رات والے ہیں۔ ہماری تو ہر رات شب برات ہے، ہماری تو ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی دوست ہے جو جگری دوست ہے، آپ اس سے سال میں بس ایک رات ہی ملنا چاہتے ہیں، یا آپ کی خواہش ہوگی کہ ہر رات ہماری بات ہو، ہر رات ہمیں اس کا دیدار ہو، ہر رات ہماری اس سے ملاقات ہو؟ بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے اپنا تعلق جیسے بنانا تھا ویسے ابھی تک بنایا نہیں۔ جب بنایا نہیں تو ہمیں اس سے بات کرنے میں حجاب ہوتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے پھر تو انسان بہانے ڈھونڈتا ہے بات کرنے کے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر تو انسان بہانے ڈھونڈتا ہے بات کرنے کے۔ جس سے تعلق ہو تو اس کو یہ نہیں کہ کبھی نمبر سامنے آیا تو کال کر لی، بلکہ پھر تو صبح و شام اس سے کال کر کے بات کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ طور پر آئیں، کوہ طور پر آئیں، ہم آپ کو کتاب بھی دینا چاہتے ہیں اور آپ سے ہم کلامی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ فرمایا۔ کتنے کا وعدہ فرمایا؟ 30 رات کا۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئیں، اب سمجھیں بات کو، جب 30 راتیں پوری ہو گئیں تو اب بات کر لینی چاہیے تھی۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے بات کر لیتے، ان سے کلام فرما لیتے، انہیں کتاب دے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر 30 دن پورے ہوئے، 30 راتیں پوری ہوئیں تو تیاری کی، اللہ اکبر، تیاری کی۔ اب تیاری کیا؟ جس سے آپ کو بہت زیادہ ملنے کا اشتیاق ہو اور ہو بھی اعلیٰ درجے کا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں کے پرفیوم لگاتے ہیں، ایک سے ایک کپڑا پہن کے جاتے ہیں اور پھر بار بار آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، میری ٹوپی ٹیڑھی تو نہیں، فلاں ایسا تو نہیں، فلاں ایسا تو نہیں، میں ایسا بن کے جاؤں کہ وہ مجھے دیکھے اس کے دل میں اتر جاؤں۔ ایسا کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام
جب 30 دن مکمل ہو گئے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، 30 دن پورے ہو گئے، تیاری پکڑی کہ آج تو اللہ سے ہم کلامی ہوگی، اللہ سے گفتگو ہوگی اور براہ راست ہوگی۔ تیاری کیا کی؟ مسواک کیا، باوضو ہوئے، جب مسواک کر لی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ ہم نے یہ جو 30 روزے رکھوائے، یہاں جو آئے تھے حضرت 30 روزے رکھے، یعنی کہ دعوتیں اڑا رہے ہیں، نہیں 30 روزے، 30 روزے۔ اور علماء نے لکھا کہ حضرت نے جو 30 روزے رکھے کھانا نہیں تھا، پانی کے ساتھ ہی گزارا کیا، وہاں کو کھانا پکا ہوا نہیں تھا۔ 30 روزے، اب دل میں تڑپ کہ اللہ سے ہم کلام، اب روزہ مستقل بھوکا رہنے سے منہ میں ایک خاص قسم کی اسمیل سی پیدا ہو گئی، تو حضرت نے مسواک کی کہ اللہ سے ہم کلامی ہونی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی تو ہم پیدا کرنا چاہ رہے تھے، روزے تو اسی لیے رکھوائے تھے، آپ نے یہ زائل کر دی، اب 10 دن اور ٹھہرے، 10 دن اور ٹھہرے۔ یہاں ایک بات سمجھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بہانے سے ٹھہرایا جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو آنے بہانے سے ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، جاؤ، نہیں رکو، تم نہیں جاؤ گے، نہیں رکو، چلو جی اگر اتنا ہی مسئلہ تھا مسواک کر لی تھی، 1 دن اور بڑھا دیتے، 2 دن اور بڑھا دیتے، 10 دن، 40 دن۔ اب 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کی تو علماء نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لذت اور حلاوت تھی اللہ سے کلام میں کہ کائنات کی کسی چیز میں ایسی لذت نہیں تھی، کائنات کی کسی چیز میں ایسی لذت نہیں تھی۔ اور جو آواز سن رہے تھے وہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ سر سے پاؤں تک پورا جسم کان بنا ہوا ہے۔ کائنات کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں تھی جو اللہ سے ہم کلامی میں لذت تھی۔ اب بتائیں موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہوں گے اس لذت کے بعد کہ سلسلہ کلام ختم ہو جائے؟ نہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا تھا ہی عصایا، کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بس بات پوری ہو گئی۔ فرمانے لگے ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ تھک جاتا ہوں تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریوں کے پتے بھی اس سے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی سارے کام اس سے نکالتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ یہ سلسلہ کلام لمبا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو لذت اور حلاوت موسیٰ علیہ السلام کو مل رہی تھی وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں تھی۔ حضرت چاہتے تھے کہ جس قدر اللہ سے کلام لمبا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا ہی اچھا ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
سچ کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر حضور کی امت کا کوئی فرد اللہ سے اپنا تعلق سیدھا کر لے، اچھا کر لے، اس کو بھی ہر رات میں ایسی لذت ملے گی جیسے اللہ سے کلام کرنے میں لذت ہے۔ اور وہ بار بار کوشش کرے گا، بار بار، اور کال لمبی ہو جائے، اور کال لمبی ہو جائے، اور کال لمبی ہو جائے۔ وہ بات کو مختصر نہیں کرے گا، وہ بات کو لمبا کرے گا۔ اگر آپ کے پاس صدر یا وزیر اعظم کا فون آ جائے اور غلطی سے ہی کال مل جائے تو آپ چاہیں گے کہ 1 منٹ کی بجائے 5 منٹ کی کال ہو جائے۔ یہ تو دنیا کا ایک انسان ہے، تو اللہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے صرف ایک رات کا تعلق رکھنا ہے نہیں، اللہ سے ہر رات کا تعلق ہو، ہر رات آپ کے لیے شب برات ہو، ہر رات آپ کے لیے لیلۃ القدر ہو۔ پھر کوئی آپ سے پوچھے شب برات، آپ کہیں میری تو ہر رات شب برات ہے۔ آپ کی آپ کہیں گے میری تو ہر رات شب قدر اور شب برات ہے۔ اللہ کی طرف سے تو ہر رات منادی ہوتی ہے، کوئی ہے ہم سے تعلق بنانے والا، کوئی ہے ہم سے محبت کرنے والا، ہر رات، ہر رات۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی روزانہ کا آنے والا ہو وہ نہیں بھولا کرتا، وہ نہیں بھولا کرتا۔ اس کے تو قدموں کی آہٹ بتا دیتی ہے کہ کون آیا ہے، اس کے تو قدموں کی آہٹ بتا دیتی ہے کہ کون آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس جس رات کو ہجرت کرنی تھی، اس رات کے اگلا پہلا جو دن تھا، دوپہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے، تیار رہیں۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں کہ کون ہے، بلکہ دروازہ کھول کے کہا یا رسول اللہ آ جائیں، آ جائیں۔ تو کسی نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں کہ کون ہے، ضابطہ تو یہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوستی کیا کہ دوست کی اداؤں کو نہ پہچانے، وہ دوستی ہی کیا جو دوستوں کی اداؤں کو نہ پہچانے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ دروازہ بجانے کی انداز ہی بتا دیتا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ کے گھر میں گھر کا جو فرد ہوتا ہے وہ جب دروازہ بجاتا ہے تو آپ نہیں پوچھتے کون ہے، اس کا انداز ہی بتاتا ہے کہ یہ اپنا آ گیا، اور آپ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کون آ گیا؟ اپنا آ گیا، دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بیگانے کے لیے جو بے ڈھنگے طریقے سے آ کے دروازہ توڑتا ہے اس کو پوچھتے ہیں کون ہے میاں۔ تو جب آپ روزانہ آ کر کے دروازے پر، اللہ کے دروازے پر دستک دیں گے تو بس آپ کے آنے کی دیر ہے، دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے کہ آپ تو روزانہ کے آنے والے ہیں، اپنے ہیں،
آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ تو اپنے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بن جاؤ، اور اپنے کی تلاشی لینے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے کو پہچاننے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو تو فوراً دروازہ کھول کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سبھی انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں، شراب کے عادی ہیں، شرک کرتے ہیں، زنا کے عادی ہیں، دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اگر وہ بھی اس رات سچی توبہ کر لیں، سچی معافی مانگ لیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر وہ معافی مانگ لے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور اللہ بہت کریم ہے۔ جہنم وہ آگ ہے جس کو سمندر بھی نہیں بجھا سکتے۔ جہنم وہ آگ ہے جس کو سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، لیکن آگ سے نکلنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو آپ پر حرام کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی شخص اللہ کے ڈر اور خوف سے رو دیا، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جج ہوتے ہیں نا، بعض جج بہانہ ڈھونڈتے ہیں مجرم کو معاف کرنے کا، کوئی بھی شک کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے، اور بعض لوگ سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں کہ اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو معاف کرنے کے لیے۔ رب کریم اور اللہ پاک پر کسی کو کوئی طاقت بھی نہیں، شرط یہ ہے کہ انسان مخلص ہو، سچے دل سے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ تو ہم سبھی کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن توبہ کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، جب آپ سمندر میں اتریں گے پاؤں تو گیلے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سمندر میں تیریں اور پاؤں گیلے نہ، پاؤں تو گیلے ہوں گے۔ جب دنیا میں آئے تو گناہ تو ہوں گے، اور اگر یہ گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ کی صفت غفار، بخشنے والی صفت کب کہاں پوری ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر گناہ نہیں ہوں گے، غلطیاں نہیں ہوں گی، تو پھر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرشتے کافی تھے جن سے غلطی کا امکان ہی نہیں۔ غلطیاں تو ہم سے ہوں گی، ایک غلطی کریں اور دوسرا اکڑ دکھائیں تو پھر پٹائی لگتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
ایک غلطی کریں اور دوسرا اوپر سے اکڑ دکھائیں تو پھر پٹائی لگتی ہے، اور اگر غلطی کرنے کے بعد فوراً کہیں کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، تو معافی مل جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے۔ ہم تو سال میں 70 مرتبہ توبہ نہیں کرتے۔ اگر کہہ بھی دیں کہ بھئی توبہ کر لو، کہنے لگے مولانا صاحب ابھی تو کھانے پینے کے دن ہیں، ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ہم بوڑھے کوئی ہیں، یعنی توبہ تو کسی بوڑھے کو کرنی چاہیے، ہم تو ابھی جوان ہیں، آخر میں اکٹھی کر لیں گے۔ نہیں میرے عزیز، جہاں غلطی ہو فوراً توبہ کریں، جہاں غلطی ہو فوراً توبہ کریں، اکڑ نہ دکھائیں۔ دن میں 70 مرتبہ توبہ کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے اور اس سے ٹوٹ جاتی ہے، توڑتا نہیں، ٹوٹ جاتی ہے، ایک ہے جان بوجھ کے توڑنا، سمجھے بات کو، ایک آدمی ہے سارجن سامنے کھڑا وہ کہتا ہے میں سگنل توڑوں گا، تو کیا کر لے گا میرا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک آدمی بیچارہ ایسے ہیں جس کی سکوٹر ہی ایسی سنسنتالی کی ہے کہ اس نے بریکیں لگانے کی کوشش کی، لگاتے لگاتے بھی سگنل سے پار ہو گیا، سارجنٹ نے بھی دیکھ لیا، اس کا قصور نہیں، اس کو موٹر سائیکل لے اڑی، وہ کہہ گیا جاؤ میاں جاؤ، اس نے توڑا نہیں، ٹوٹ گیا۔ گناہ توبہ توڑتا نہیں، شیطنت غالب آ گئی، نفس غالب آ گیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کا نفس، اس کی خواہشات اس پر غالب آ گئی، اس سے گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا۔ اب گناہ سرزد ہوا، فوراً توبہ کی، معافی مانگی، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ پاک میری کیا جرت، میری کیا مجال کہ میں تیرا حکم توڑوں، بس نفس کے بہکاوے میں آ گیا، یا اللہ پاک، اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، فوراً۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، فرمایا کہ 70 دفعہ توبہ کر کے اس سے اگر ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں گناہ پر اصرار کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی توبہ کی توڑ دی بازا۔ اس لیے دیکھو ایک آدمی ساری زندگی اس نے اپنی برباد کی، بڑھاپے میں چلنے سے عاجز، دیکھنے سے عاجز، سننے سے عاجز، کھانے سے عاجز، اب کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کبھی یہ بھی نہیں کہتے اب کس منہ کے ساتھ آیا ہے، نہیں، یہ بھی تانا نہیں دیتے کہ اب کس منہ کے ساتھ آیا ہے، اب تیرے پاس بچہ کیا ہے، اب تو تیرے پاس گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی، نہیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے، شرط یہ ہے سچا دل کہ میں گناہ نہیں کروں، پھر جتنے بھی گناہ ہو چکے اللہ معاف کر دے، لیکن شرط یہ ہے اندر میں سچ ہو، کھوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ اگر کھوٹ ہوگا پھر تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص 99 قتل کیے، ایک شخص سے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔
علماء نے لکھا ہے غالباً کمی پیشی اللہ معاف فرمائے، یہ روایت بخاری شریف میں 7 مرتبہ آئی ہے، 7 مرتبہ اس کا ذکر ہے اسی روایت کا کہ 99 قتل کیے اور کسی سے کہا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھو، یہاں سے اس بات سے، اس روایت سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئی، ہر بات ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے، ہر بات ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ آپ کبھی سبزی والے کے پاس تو جا کر کے نہیں کہتے کہ ذرا میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، چیک کرنا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اتنی سمجھ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور وہ بھی دل والے کے پاس، آلو پیاز والے کے پاس نہیں جاتے کہ میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے۔ نظر کمزور ہے، آنکھ میں موتی آ گیا تو موچی کے پاس نہیں جاتے کہ ذرا میری آنکھ چیک کرنا، آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور جہاں دین کی بات ہو، دین کا مسئلہ ہو، تو جو داڑھی والا ملا، ارے مولانا صاحب ذرا یہ مسئلہ بتانا، نہیں، جو جس لائن کا اہل ہے اسی سے وہ بات معلوم کی جائے، ورنہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، وہ خود بھی بہکا ہوا ہے اور ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ تو اس آدمی نے اس اناڑی سے پوچھا، کہا کہ بھئی میری بھی توبہ ہے، 99 قتل کر دیے میں نے۔ اس نے کہا کمی پیشی، اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، کمی پیشی اللہ معاف فرمائے، جیسے ہمارے، اس نے کہا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو جائے، 99 قتل کرنے کے بعد اب تجھے توبہ سوچتی ہے، تجھے تو پڑیں گے ڈنڈے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اس نے کہا مجھے تو پڑیں گے، تو بھی مزے نہ کر، اس کو بھی ٹھکانے لگا دی۔ اب پھر احساس ہوا کہ بڑی غلطی ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ اب کسی اہل سے، صاحب علم سے پوچھا کہ میری توبہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مایوسی تو ہے ہی نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی تو ہے ہی نہیں، کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس کی توبہ نہ ہو؟ ہر گناہ کی توبہ ہے، آپ کے گناہ کی کیوں توبہ نہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں صلحاء علماء اہل اللہ کی بستی ہے، ان کے پاس جاؤ، وہاں جا کر کے توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اب یہ توبہ کی نیت سے، سچے جذبے سے گھر سے نکلا کہ میں وہاں جا کے توبہ کرتا ہوں، اور توبہ نہ لفظوں کی محتاج ہے، نہ کسی خاص انداز کی محتاج ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی محتاج ہے، نہ وضو کی محتاج ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی محتاج ہے، نہ بیٹھے ہوئے ہونے کی محتاج ہے۔ توبہ تو دل کی ندامت کا نام ہے۔ آپ کے دل میں احساس ندامت، شرمندگی آ گئی کہ اوہ بہت برا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، دل میں ندامت آ گئی، آپ کی توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی۔ اب یہ شرمندگی کے ساتھ گھر سے نکلا، تھوڑا ہی سفر کیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے اوپر موت کے آثار نمودار ہوئے تو یہ سینے کے بل لیٹ کر بھی آگے کی طرف بڑھتا رہا، لیٹ کر بھی آگے کی طرف بڑھتا رہا، جب تک جسم میں سانس رہا، رکا نہیں۔ جب موت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جنت والے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، تو لہٰذا یہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے ابھی تک نیک عمل کیا کوئی نہیں، یہ اتنا بڑا مجرم ہے، جہنم میں لے کے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ یہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے کہا یا اللہ پاک ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ زمین کی پیمائش کرو، جس طرف جا رہا تھا اگر اس طرف زیادہ سفر کر لیا تو یہ جنتی، اگر اس طرف سفر زیادہ نہیں کیا، کم کیا تو جہنمی۔ یہ تو بات ہو گئی ضابطے کی، یہ تو بات ہو گئی ضابطے کی۔ اب جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اب رحمت جوش میں آئی، اب رحمت جوش میں آئی۔ اللہ کی رحمت نے کام دکھایا۔ کیا کام دکھایا؟ جس طرف جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو کہا سکڑ جا، سکڑ جا، اور جس طرف سفر شروع کیا تھا اس زمین کو حکم کہا پھیل جا۔ اللہ اکبر، وہ سکڑ گئی، یہ پھیل گئی، پیمائش ہوئی تو زیادہ سفر طے ہو گیا، اور جو ہے اس پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، اس پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جہنم میں دو آدمی بہت شور کریں گے۔ کبھی آپ نے کلاس میں، سب کو تجربہ ہوتا ہے، کلاس میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ٹیچر ان کو ہاتھ دکھائے نا یوں، بس وہ شور کر دیں گے، پتہ نہیں کتنی پٹائی لگ گئی، اور اگر ایک آدھ لگا دیں تو بس پھر تو وہ لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ اب ٹیچر جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو چھوڑ دو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی مرضی پٹائی لگے آواز بھی نہیں نکالتے، وہ ٹیچر کہتا اور ڈنڈے لگنے چاہیے، اور لگنے چاہیے تاکہ روئے تو صحیح، اور وہ روتا نہیں۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جہنم میں دو شخص ہوں گے جو بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان دونوں کو نکال کے لاؤ، ان کو لایا جائے گا۔ اللہ میاں کہیں گے کہ یہ اتنا شور کیوں کر رکھا تھا بھائی، اور بھی تو ہیں، آپ نے شور برپا کر رکھا تھا۔ وہ کہیں گے اے اللہ اس لیے تاکہ آپ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو جائے، آپ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال، دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈال۔ ایک ان میں سے کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ جس کو ایک دفعہ آپ نکال دیں دوبارہ نہیں ڈال، اور دوسرا جو ہے وہ چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے گا کہ یا اللہ پاک میں نے تو یہ سنا ہے جس کو آپ ایک دفعہ جہنم سے نکال دیں دوبارہ نہیں ڈالتے، اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے تجھے بھی اور تیرے ساتھی کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا، خوب گڑ گڑا کر کے رونا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت نے فرمایا تہجد کے وقت میں نے دو شخصوں کو ایسا روتے دیکھا ہے کہ زندگی میں ایسا کسی کو روتے نہیں دیکھا، اتنا آواز سے روتے تھے کہ لگ رہا تھا یعنی عجیب۔ فرمایا ایک میرے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب اور دوسرے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جب تہجد میں اٹھتے تھے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے تھے، اس قدر چیخوں کے ساتھ روتے تھے کہ دوسرے کمروں تک آواز آتی تھی۔ فرماتے کئی دفعہ آ کر کے دیکھا، یہی حال میرے والد کا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ اور رونا تو جبھی آئے گا جب دل میں ندامت ہو، جب دل میں احساس ہوگا کہ ہاں میرے گناہ۔ تو میرے عزیزو آج کی یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے،
بہت ہی مبارک رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر اللہ کے سامنے رونا نہ آئے تو رونے جیسا انداز اختیار کر لو، رونے جیسا انداز اختیار کر لو، اس پر بھی رب کریم معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اس رات کی حوالے سے عبادت کا کوئی انداز خاص نہیں ہے۔ آپ جو سہولت سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تلاوت کر لیں، تسبیحات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، گھر میں کرنا چاہتے ہیں گھر میں کر لیں، مسجد میں کرنا چاہتے ہیں مسجد میں کر لیں، لیکن کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ان سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے اللہ سے، اے اللہ میری عبادت تو اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ کی کریمی اور آپ کی رحمت کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، آپ مجھے معاف کریں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا حضور کے پاس آیا اور آ کر کے حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب و کتاب کون لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ لیں گے۔ کہنے لگا اللہ لیں گے؟ آپ تو نہیں لیں گے نا، یا کوئی اور تو نہیں لے گا نا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ ہی لیں گے۔ کہنے لگا واہ واہ، پھر کیا غم، پھر کیا غم، اور خوش ہوتے ہوئے اچھلتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا، پوچھا کہ میاں کیا مطلب؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کریم ہے نا، اللہ کریم ہے نا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کریم ہے۔ کہا جب اللہ کریم ہے پھر کیا غم؟ کریم تو کہتے ہی اس کو ہیں جو دشمن پر، مخالف پر، نافرمان پر پورے طور پر قابو پانے اور پھر معاف کرتے ہیں، پھر معاف کرتے ہیں۔ جب کریم ہوتا ہی وہ ہے پھر کیا غم؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی صفت کریمی کو کسی نے پہچانا ہے تو یہ دیہاتی آدمی ہے۔ اگر اللہ کی صفت کریمی کو کسی نے پہچانا ہے تو یہ دیہاتی آدمی ہے جس نے اللہ کو پہچانا ہے کہ اللہ کریم۔ تو آپ کا میرا واسطہ تو اس کریم سے ہے۔ ہماری عبادات جو ہیں نا، یہ ان کو تو بھول جائیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی اچھی بات لکھی، ایک حکایت لکھی حضرت کی کتاب میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، غریب تھا اور گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا۔ تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن ہمارے دن نہیں بدلتے۔ تو کسی نے ہمیں کہا ہے کہ بادشاہ سے ملنا چاہیے، جو ہمارا بادشاہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو کوئی پلان بناؤ ہم دونوں چلتے ہیں بادشاہ سے ملاقات۔ بیوی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے بادشاہ کے پاس جا تو رہے ہیں لیکن کوئی ہدیہ تو لے کے جائیں۔ اب جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہاں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، دور سے بھر کے لاتے اور اسی سے گزارا کرتے پینے کے لیے، تالابوں کا پانی۔ تو اس نے کہا بیوی سے کہ پانی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ بیچارہ، اس کے لیے ہم پانی ہدیہ لے کے جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے،
مٹکے میں پانی ڈالا، آٹے کے ساتھ ڈھکن کو بند کر دیا، اب لمبا سفر کیا، گرمی کا زمانہ، جب بادشاہ کے پاس لمبا وقت کے بعد پہنچے اور بادشاہ سے ملاقات کی، کہا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نوازتے ہیں اور یہ ہدیہ لائے ہیں۔ وہ ڈھکن جو کھولا وہ پانی سڑا ہوا تھا، اسمیل پھیل گئی، لیکن بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے، ان کو رکھو بھائی، ان کی 2-3 دن تواضع کرو، اور جب جانے لگے تو ان کا مٹکا پیسوں سے بھر دو، ان کا مٹکا پیسوں سے بھر دو، اور ان کو جب میرے دربار سے رخصت کرو تو میرے دربار کے اس دروازے کی طرف سے انہیں رخصت کرنا جس دروازے کے سامنے صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہے۔ جب ان کو نکالا گیا، انہوں نے پانی کی نہر دیکھی، کہنا کہ اوہو، بادشاہ کے سامنے تو ایسا شفاف پانی کا دریا بہتا ہے، نہر بہتی ہے، اس کو ہمارے سڑے ہوئے پانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بادشاہ کا احسان ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہم ہدیہ لے کر گئے تھے اس پر ہمیں سزا ملتی۔ اس نے ہماری عزت افزائی کی، ہمارے ہدیے کو قبول کیا اور الٹا انعامات سے نوازا۔ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، ہماری عبادت اللہ کے سامنے اس سڑے ہوئے پانی سے بھی گئی گزری ہے، اس سڑے ہوئے پانی سے بھی گئی گزری ہے، لیکن یہ اس کا انعام ہے، احسان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو آدمی سچے دل سے اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی آیا تو گناہوں کے انبار لے کر، اب ہر گناہ کے بدلے اللہ اس کو نیکیاں عطا کرتے جاتے ہیں۔ ایسا کریم کہاں ملے گا؟ کون ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوسرا جرأت نہیں دکھانی چاہیے، دلیری نہیں، توبہ، گناہ ہو فوراً معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی انسان سے گناہ ہوا، اس نے معافی مانگی اور فوراً توبہ کی تو اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو بھائی آج کی رات مبارک رات، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگیں، اے اللہ اب تک تو جو گزری سو گزری، آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کے بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کے بن کر؟ اللہ کے بن کر کے زندگی گزاریں، اوروں کے نفس کے بن کر کے نہیں، سونے اور چاندی کے بن کر کے نہیں، مال و تجارت کے بن کر کے نہیں، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر جیے تو اس کا ہو کر جی، دنیا میں چلیں پھریں تو اللہ کا بن کر چل، اللہ کا کہلا، تجھے دیکھ کر کے کہے کہ یہ اللہ والا جا رہا ہے، تو بیٹھے جہاں بیٹھے، تو تیرے پاس جو لوگ بیٹھیں انہیں تیرے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آنے لگ جائے۔ بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، بڑی کام کی باتیں فرمایا کرتے تھے، بڑی فرمایا، میاں کسی کو ذمہ دار کہتے ہیں، سمجھو بات کو، کسی کو ذمہ دار کہتے ہیں، کسی کو صنعتکار کہتے ہیں، کسی کو ٹیچر کہتے ہیں،
کسی کو پروفیسر کہتے ہیں، کسی کو لیکچرار کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بھئی ایسے؟ ذمہ دار کیوں کہا؟ صنعت کار کیوں کہا؟ دکاندار کیوں کہا؟ اس نے اپنی پہچان ذمہ دار سے کروائی ہے، اس نے اپنی پہچان لیکچرار سے کروائی ہے، اس نے اپنی پہچان ٹیچر سے کروائی ہے، اس نے اپنی پہچان دکاندار سے کروائی ہے. فرمایا توبہ کرو، توبہ کرو. نہیں، ہماری پہچان ذمہ دار نہیں، ہماری پہچان دکاندار نہیں، ہماری پہچان ٹیچر دا، ہماری پہچان تو مسلمان ہیں، ہماری پہچان تو اللہ والے ہیں، ہماری پہچان تو اللہ کے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میری آپ کی پہچان یہ ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے. جب آپ گواہی دیں گے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ اللہ والا ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا یہ زمین پر چلنے پھرنے والے انسان اللہ کے گواہ ہیں، جو ان کی زبان پر کسی انسان کے بارے میں نکلتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک جنازہ گیا، فرمایا یہ جنتی ہے. پھر ایک جنازہ گزرا، فرمایا یہ جہنمی ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا سب لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اللہ نے ان کی گواہی کو قبول کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اور بعد میں جو جنازہ گزرا سب لوگ بڑا برا آدمی، بڑا گندا آدمی تھا. فرمایا لوگوں کی گواہی کو اللہ نے قبول کر کے اس کو جہنم کا. آپ اپنی شناخت بدلیں، اپنی پہچان بدلیں. ہماری پہچان یہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہنڈیا میں جو ہوگا چمچے میں وہی آئے گا. ایسا نہیں ہے ہنڈیا میں دال ہو اور جب آپ نکالیں تو بکرے کا گوشت نکلے، ایسا نہیں ہے. آپ کے دل میں جو ہوگا زبان ترجمان ہے وہی کہے گی. دل میں جو ہوگا آنکھ سے وہی نکلے گا، دل میں جو ہوگا کان سے وہی نکلے گا، دل میں جو ہوگا ہاتھ سے وہی نکلے گا، دل سے جو ہوگا پاؤں سے وہی نکلے گا. دل میں نور ہے تو آنکھ سے بھی نور نکلے گا، زبان سے بھی نور نکلے گا، ہاتھ سے بھی نور نکلے گا، قدم سے بھی نور نکلے گا. جہاں جائے گا نور ہی نور پھیلے گا. اور اگر دل میں ظلمت ہوگی، اندھیری ہوگی، تاریکیاں ہوگی، جہاں بھی جائے گا ظلمت ہی پھیلے گی. تو میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ دعا کریں اے اللہ آج کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے پوری زندگی کا سودا کرنے آئے ہیں. کیا خیال ہے بھئی؟ ایک رات کا سودا یا پوری زندگی کا سودا؟ اے اللہ آج کے بعد ہم پوری زندگی کا سودا کرتے ہیں، ہم پوری زندگی آپ کے حوالے کرتے ہیں. دیکھو بھائی، ایک ہے ہمارے جسم پر غلامی ہمارے نفس کی ہو. غلام تو ہم سب ہیں، غلام تو ہم سب ہیں. کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی شیطان کا غلام ہے، کوئی نفس کا غلام ہے. ایک ہے کہ ہم نفس کے غلام بن کر کے زندگی گزاریں، اور ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کر کے زندگی گزاریں. تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں یا نفس کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کریں اے اللہ آج کے بعد پوری زندگی کا سودا. اور نہ جانے پوری زندگی آگے کتنی ہے، کس قدم پر، کس لمحے، کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ تو چلتا پھرتا جنتی ہے. تیرے قدم ہوں اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. دکان کا نہیں، مکان کا نہیں، فیکٹری کا نہیں، کاروبار کا نہیں، مرے تو اللہ کا ہو کر مر، جیے تو اللہ کا ہو کر جی. میرے عزیزوں، پھر آپ کے شب و روز بدل جائیں گے. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں
پھر آپ کا ہر رات شب قدر کی رات ہوگی، آپ کی ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، ایک تو یہ طے کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، اور پہلے والی زندگی کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے وعدہ کرنا ہے، پکا وعدہ کرنا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد ہم آپ کے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں بادشاہ ہیں، ریاست کا راجہ ہندو تھا، مر گیا۔ مسلمانوں نے، اہل علاقہ نے سوچا کہ یہ آدمی اچھا تھا، اس کے بچے کو کیوں نہ بنا دیا جائے اس کی جگہ راجا۔ ہندو کے بچے کو پکڑ کے ساتھ لے گئے اور جا کر کے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بچہ ہے اس کا، اس کو ریاست کا راجا بنا دیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ اتفاق سے حضرت اس وقت ایک کنویں کے پاس کھڑے تھے، ایک کنویں کے پاس کھڑے تھے، اس بچے کو پکڑا، یوں ہاتھ سے پکڑا اور کنویں میں لٹکایا۔ سمجھ میں آ رہے؟ بچے کو یوں ہاتھ سے پکڑا اور کنویں میں لٹکایا اور کہا بتاؤ چھوڑ دوں؟ بچے سے کہا بتاؤ چھوڑ دوں؟ اس بچے نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا حضور، جس کے ہاتھ آپ جیسے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں اسے اپنی جان کی پرواہ کیا، جو جی میں آئے کر گزری ہے۔ حضرت نے یوں باہر نکالا اس کو اور کہا جاؤ آج کے بعد ریاست کا راجا ہوگا۔ ایک بات سمجھو، اگر ایک بچہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے یہ کہتا ہے کہ جب میرے ہاتھ آپ جیسے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں تو مجھے اپنی جان کی کیا پرواہ، کبھی سوچو تو جب میں اور آپ اپنے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول بھی کریم، اللہ بھی کریم، جب اپنے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دیں گے، پھر ہمیں نہ دنیا کی پرواہ نہ آخرت کی پرواہ ہے۔ نبی بات کون کہتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں اپنا حال، اپنا مستقبل، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنی نجی زندگی، اپنی انفرادی زندگی سب کی سب اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی اپنے جسم میرا ہوگا، کاروبار میرا ہوگا، گھر میرا ہوگا، لیکن اس کے اوپر مرضی اللہ کی چلے گی۔ کون ہے بھی؟ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے بعد اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے غلام بناؤ۔ اور غلام، جب غلام جو ہوتے ہیں نا غلام، تو وہ غلام تو دور سے پہچانا جاتا ہے، غلام تو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ کے غلام تھے انہیں درندے بھی پہچانتے، انسان بھی پہچانتے تھے، انہیں جانور دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ غلام تھے۔ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہو جائیں گے، قسم کھا کر کے کہتا ہوں شب و روز بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آج کی یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں خوب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں گے۔ دوسرا ایک بات یہ یاد آ گئی، ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ابھی جمعرات ہے، ابھی 2 دن کے بعد جمعرات ہے، اس جمعرات سے کو مغرب سے اگلے جمعے کے دن مغرب تک، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک ایک اجتماع ہم نے رکھا ہے۔ اس کا اجتماع کا عنوان ہے خانقاہی اصلاحی تربیتی اجتماع، اور اس کا مین عنوان یہ ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، رمضان کیسے گزاریں۔ اس میں ہمارے اس اجتماع میں میرے پیر و مرشد حافظ صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے بڑے صاحبزادے مفتی انیس احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس میں پورا وقت دیں گے۔ اور پھر اسی طرح مولانا یحییٰ مدنی صاحب مہد الخلیل والے، یہ بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے داماد ہیں مفتی سلمان یاسین صاحب،
وہ بھی انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے۔ اسی طرح مفتی سعید صاحب عالمگیر مسجد والے انشاءاللہ تعالی وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اور آج ہماری مفتی یونس صاحب دارالعلوم کراچی میں استاذ الحدیث ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی۔ وہ فرما رہے تھے میں پوری کوشش کروں گا، لیکن ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ری چیکنگ پہ، جو پرچے چیک کرتے ہیں، اور ٹائم ان کا ایسا ہے کہ صبح 8 سے 12 تک، پھر 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک، اور پھر مغرب سے عشاء تک۔ وہ فرما رہے تھے کہ اس کے باوجود میں کوشش کروں گا۔ اسی طرح وہاں استاذ الحدیث ہیں مولانا حسین قاسم صاحب، یہ بھی ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی فرما رہے تھے کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اسی طرح مفتی خالد محمود صاحب اقرا روضۃ الاطفال والے، آج ان سے ہماری 2 گھنٹے ملاقات رہی، تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالی پوری لازمی شرکت کروں گا۔ میرے عزیزوں، تو ہم تو نہ کسی سے ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، ہم تو بس یہی کہتے ہیں جو ابھی آپ سے کہا ہے، اور وہاں بھی آپ کو 24 گھنٹے رکھنے کا اور وہاں ہمارے ٹھہرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اس ٹھہرنے اور بزرگوں کی برکت سے کام بنا دے۔ ایک بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، فضائل اس میں حج میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حج کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، تو 2 فرشتے انسانی صورت میں آپس میں ایک دوسرے پوچھنے لگے کہ اس دفعہ حج میں کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ۔ کہا حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہنے لگے 6 لوگوں کا۔ 6 لاکھ میں سے 6 لوگوں کا، انہوں نے کہا باقیوں کا؟ کہا باقیوں کا ان کی برکت سے قبول ہو گیا، باقیوں کا ان کی برکت سے قبول ہو گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، گندم کا ڈھیر ہو، چنے کا ڈھیر ہو، اس میں کنکر بھی ہوتے ہیں، پتھر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس گندم کی برکت سے ان پتھروں کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اس مبارک اجتماع میں شریک ہوں گے، بیٹھیں گے اور وہاں رات گزاریں گے اعمال میں، تو اللہ پاک اس کی ہمیں برکات نصیب فرمائیں گے۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی خیر و برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ عورتوں کے لیے ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ جمعرات کو عورتیں مغرب سے لے کر مدرسۃ البنات میں عورتیں آئیں گی، مغرب سے لے کر عشاء کے 1 گھنٹہ بعد تک عورتیں بیانات میں شریک ہوں گی اور مجلس درود شریف وہاں پڑھیں گی، اور پھر گھروں میں چلی جائیں گی۔ اور پھر جمعے والے دن عورتیں 10:30 بجے آئیں گی اور 12 بجے تک مدرسۃ البنات میں جو بیانات ہوں گے اس میں وہ شریک ہوں گی، سنیں گی، پھر اس کے بعد گھر چلی جائیں گی۔ یہ اس طرح سے نظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، خیر کے جتنے بھی سلسلے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں سب کو قبول فرمائے، اور ہمیں سب کے ساتھ لگے رہنے کی اور سب کے لیے دعائیں کرنے کی اور سب کی سے محبت کرنے اور تعاون کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کمی کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک، یہ جو مسجد مینارہ نور ہے، پوری دنیا میں اہل حق کی شناخت ہے۔ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اور اس مسجد کے بننے میں، اس مسجد کے آباد ہونے میں، آباد کرنے میں جتنے بھی لوگوں کی قربانیاں، محنتیں، کاوشیں، کوششیں شامل ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مسجد سے متعلق شہید ہو گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی شہادتوں کو قبول فرما دیجیے۔ خاص طور پر اس مسجد کے 2 امام، حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالغفور ندیم رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دیجیے۔
انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی دینی رونقوں کو دوبالا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی رونقوں کو اور زیادہ اضافہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد سے جو حق کی آواز بلند ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، اسے قبول فرما لیجیے، اسے قوت اور طاقت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ شہدائے حق کا خون اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان شہداء کے خون کی برکت سے، ان ائمہ کی شہادتوں کی برکت سے اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اس مبارک مجلس میں جو کہا سنا گیا اسے قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس رات کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دیجیے، باعث برکت بنا دیجیے، باعث مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ آج کے بعد ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنا بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج تک ہم غیروں کے بنے اور غیروں کے ہو کر کے ہم نے زندگی گزاری، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اے اللہ ہم نے سب کو آزمایا لیکن کوئی ہمارے کام نہ آیا سوائے آپ کے۔ اے اللہ دنیا میں بھی آپ ہی کی ذات نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، آپ ہی کے کرم نے ہمیں تھام رکھا ہے۔ اے اللہ قبر اور حشر میں بھی آپ ہی کی رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے خاص رحمت سے اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر نیکی کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو آج کی اس مبارک مجلس میں ٹوٹی پوٹی باتیں کہیں گئی انہیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ قبول فرمائیے، ان کہنے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں زبان کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرمائیے۔ اے اللہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہر قدم پر ہمیں ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے نفس اور شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کی عبادات کو قبول فرمائیے، ان کی توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات کی برکت سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے، ہمیں ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائیے، خاص طور پر کرونا کی جو وبا ہے اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہماری رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، وسعتیں عطا فرمائیے، کشادگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرمائیے، پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہماری اولادوں کے رشتوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہماری اولادوں کے تعلیمی سلسلے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں، اے اللہ ہمارے محلوں میں آپس میں جو شکر رنجیے ہیں، اختلافات ہیں، انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائیے۔ اے اللہ انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کو قوت اور طاقت سے سرفراز فرمائیے، اسلام کی مضبوط قوت اور طاقت بنائیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات کی برکت سے دنیا بھر میں ہدایت کو جاری و ساری فرمائیے،
بے دینی کا خاتمہ فرمائیے، اسلام کو غالب فرمائیے، کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرمائیے۔ اے اللہ آج کے اس مبارک رات کی برکت سے اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرمائیے، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرمائیے، مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہ ور فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرمائیے، ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں مقدر فرمائیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات کی برکت سے جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، کارکنان اندرون ملک بیرون ملک بے گناہ قیدی ہیں، سب کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی فتنے پھیلے ہوئے ہیں، تمام تر فتنوں سے ہم سب کے ایمان، اعمال، دنیا اور آخرت، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے شر سے بچائیے، ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرمائیے، دوسروں کی خیریں ہمارے لیے مقدر فرمائیے، ہماری خیریں دوسروں کے لیے مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے، پوری امت کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اپنی مہربانی سن کے قرضوں کو ادا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو اپنا گھر نہیں رکھتے، کرائے کے اوپر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہیں اپنی جناب سے بہترین عمدہ کشادہ گھر نصیب فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کی اولاد ہے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائیے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نرینہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے، تمام حاجات کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اس مسجد کی دینی رونقیں ہمیشہ آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ اس مسجد کی اور یہاں کام کرنے والے لوگوں کی، اس مسجد کا انتظام و انصرام کرنے والے لوگوں کی، اس مسجد کے ساتھ معاونت کرنے والے لوگوں کی، اس مسجد کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں کی، اے اللہ اس مسجد میں حق کا پرچار کرنے والے علماء حقہ کی، سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جن جن شکلوں اور صورتوں میں ہو رہا ہے، سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے سب کے ساتھ محبت کرنے، سب کے ساتھ تعلق رکھنے اور سب کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے علماء، صلحاء، دین کی، دینداروں کی محبت نصیب فرمائیے۔ بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔